بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا کشادہ گھر چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے اچھی سواری چاہتے ہیں اور رزق میں برکت چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری تنگ دستیاں مجھ سے دور ہو جائیں، میرا رزق فراخ ہو جائے، یہ میری غربت ختم ہو جائے، ہر طرف فراوانی ہی فراوانی ہو، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ ایسا پیارا اور خوبصورت وظیفہ آج ہم سیکھنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس سے گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، وسعت والا رزق بھی ملے گا، اور اللہ کے حکم سے آپ حج بھی کریں گے۔ اس کی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ہمارے اکابرین کے اس کے فائدے بہت سارے بتائے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا اس دعا کے بارے میں، لیکن آج آپ نیت کریں، اس یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں اور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ اپنے اللہ کے گھر میں بھی جائیں گے، حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوگی، اور اپنا گھر بھی آپ کو ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، اور بھی بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یہ آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگے ہیں، اس وظیفے کے بہت سارے لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، بہت سارے بزرگوں کے اکابرین کے تجربات ہیں، آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے لگے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے طریقہ کار کو بھی سمجھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج ہر طرف یہی مسئلے مسائل ہیں کہ رزق کا پریشانی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور جو ہے وہ گھر، کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، کسی کا گھر ہے تو چھوٹا گھر ہے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ تعالی مجرب دعا ہے، صرف کمی یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں اور 40 دن میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی برکت نصیب فرمائیں گے۔ دعا کو سنیں اور اس توجہ کے ساتھ اس کو یاد بھی کر لیں۔ مختصر سی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا بھی نہیں ہے، دعا ہے وضو کے درمیان کی۔ اس کو جو ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اس دعا کے پڑھنے کی، اور مسنون دعا ہے۔ دعا سنیں توجہ کے ساتھ اور یاد بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کی برکتیں الحمدللہ میں نے بھی دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالی نے مجھے بھی اس دعا کی برکت سے بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ۔ جو چیز ضرورت تھی اور میں نے بھی اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ تعالی نے وہ مجھے عطا فرما دی۔ دعا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا مسنون دعاؤں کے اندر مل جاتی ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دعا کو دوبارہ سنیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، داری کہتے ہیں گھر کو، وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ الفاظ کی ادائیگی کا خاص خیال کیا جائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ سنیں۔ اے اللہ، بخش دے میرے گناہ اور فراخی دے دے میرے گھر میں، اور برکت دے دے میرے لیے روزی میں۔ اے اللہ، بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف بندوں میں سے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ اکابرین میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے،
اور حدیث پاک کے جو ہے حافظ بھی تھے، بہت ساری احادیث ان کو حفظ یاد تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کو یاد کرنے والے تھے اور وہ حافظ الحدیث کا لقب ان کو ملا تھا۔ اس دعا کی برکتیں اور فائدے انہوں نے بھی بتائے ہیں۔ جس بزرگ کو بتائے ہیں اس بزرگ کے آگے سے ان کے شاگرد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، تقریباً 40 دن سے پہلے 38ویں دن میں جو ہے حج کے لیے چلا گیا، تو انہوں نے مجھے تاکیداً بتایا تھا کہ وہ اس کو عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے ہم کامل یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اور اس دعا میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، فراخ روزی کے بارے میں بھی ہے اور گھر کے لیے بھی ہے، اور بھی بہت ساری برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی اگر آپ اس کو معمول اہتمام کے ساتھ۔ اور پڑھنے کا طریقہ آسان ہے، جب بھی آپ وضو شروع کریں تو وضو کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اور جب تک آپ وضو کر کے آپ آئیں، مطلب آپ کا پانی خشک نہ ہو وضو کا، تو تب تک پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال کیا جائے، اگر آپ واش روم کے اندر بیسن پہ وضو کر رہے ہیں تو واش روم کے اندر نہیں پڑھنی، باہر آ کر پڑھنی ہے۔ اگر آپ باہر وضو خانے پہ یا کسی اور جگہ مطلب صحن میں وضو کر رہے ہیں، واش روم میں نہیں ہے، تو پھر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ صرف واش روم کا خیال کرنا ہے، واش روم کے اندر اس دعا کو نہیں پڑھنا، باہر آ کر پڑھنا ہے۔ اور آپ زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو پھر کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔